Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed. السلام علیکم ناظرین، آئی ایم یور ہوسٹ عتیب احمد اینڈ یو آر واچنگ ریولیوشنری پلانس۔ آج کے پروگرام میں ناظرین میں ایک ریئیکشن ٹائپ کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ایک ایسے دردناک ایونٹ کے اوپر کہ جس نے مجھ سمیت بہت سے پاکستان کے اندر بسنے والے فنڈامنٹلسٹ مسلمز کو کے اندر ایک بہت بڑی دکھ کی لہر دہرا دی۔ کل ناظرین کل کے پرسوں کی بات ہے کہ میں راجہ ضیاء الحق پوڈ کاسٹ جو آپ سنتے ہیں، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ MWA، ہر سیٹرڈے کو اس کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ان کے چینل کے اوپر آن ایئر ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک اچھی پوڈ کاسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ جو پچھلے ابھی کچھ منتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈر رائٹس کے نام پہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹیو ایک جو پاکستان کی ایلیٹ لبرل کلاس کی طرف سے کمپین، باقاعدہ ایک پیڈ کمپین سٹارٹ کی گئی ہے، اس کے اگینسٹ راجہ ضیاء الحق اینڈ ہز کمپینینز ایک بہت زبردست قسم کے ایک انٹلیکچوئل محاذ کھولا، اور پوری جو پاکستان کے اندر ایک رائے عامہ کو ڈیولپ کر دیا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹرسیکس رائٹس اینڈ والگیرٹی، دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹرسیکس رائٹس اینڈ ہومو سیکسولیٹی، اور ہومو سیکسولیٹی کو مورلی کس طرح کے مورالٹی ہومو سیکسولیٹی کو کس طریقے سے ریفیوٹ کرتی ہے، یا پھر اسلام ہومو سیکسولیٹی کو کس طریقے سے ریفیوٹ کرتا ہے، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تھرو یہ ہومو سیکسولیٹی کو کس طریقے سے پاکستان کے اندر لیگلائز کرنے کی کانسپریسی کر رہے ہیں۔ ان سارے ٹاپکس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے راجہ ضیاء الحق پوڈ کاسٹ نے ڈسکس کیا، اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی۔ لیکن کل پرسوں میں راجہ ضیاء الحق صاحب کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک انتہائی شرمناک قسم کی ایک حرکت جس نے مجھے اندر سے گرما کے رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ اس چیز کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں جو گلا ہوتا ہے نا، گلا یہ ہمیشہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ انسان گلا کرتا ہے اپنوں سے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی سے انسان گلا کرتا ہے، تو پھر یہ گلے شکوے جو ہیں ذرا ان کے سامنے رکھ لیے جانے چاہیے۔ سب سے پہلا جو میرا گلا شکوہ راجہ ضیاء الحق صاحب سے ہے کہ سب سے پہلی بات، آپ کے پاس ایک ایسا کوسچن آیا کہ جو کوسچن میکسیمم ڈیمانڈنگ تھا، وہ ایسا ہوا کہ یہ ان کے ساتھ کوئی عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پہ ٹویٹر پہ شاید یہ کوئی کمنٹس دیکھ رہے تھے، کوئی بھی یوٹیوب ویڈیوز کے کمنٹس دیکھ رہے تھے، تو ایک بندے کا کوسچن راجہ ضیاء الحق صاحب نے پڑھا ایز اے ہوسٹ کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا ریوائول ہونا چاہیے، اسلام ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام ایک پولیٹیکل سوشل اکانومک کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ان کو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ فنڈامنٹلسٹ کے نام سے پکارتی ہے، تو کیا آپ اس کے بارے میں بات کریں؟ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے منہ سے جو ایک بہت بڑا لفظ نکلا، اور میں کہوں گا کہ اگر وہ واپس نہیں لیں گے تو یہ نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے ان کے اوپر، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لفظ بولا کہ بھئی یہ تو ایک فتنہ ہے۔ آپ ان کے لفظ سن سکتے ہیں، میں کوئی اس ٹائپ کا عادی نہیں ہوں کہ ریئیکشن ویڈیوز بنانے کا کسی چیز کے اوپر، یا رسپانس ویڈیوز بنانے کا کہ میں ان کا کلپ یہاں پہ چلا دوں۔ آپ ان کے چینل کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹائٹل لگا ہوگا اوپر کہ عمران خان یا شہباز شریف ہمارے لیے کون بہتر ہے، اس طرح کا کوئی ٹائٹل ہوگا اس ٹائپ کا، اندر جا کے آپ خود ریالٹی دیکھ لیں۔ میں جو چیز میں دیکھی ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر راجہ ضیاء الحق جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ فتنہ ہے یہ ایک، اور اس پر سونے کے اوپر سہاگا یہ کہ جو عالم بیٹھا ہوا ہے ساتھ، میں ایسے علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بھیکی کی روایت اٹھا کے دیکھیں، وہ بھی میں آگے ڈسکرائب کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اب وہ عالم صاحب یہ کہتے ہیں، ان کے جو خیالات ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ غصہ چلانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں جی، جب آپ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے اندر اب جو دیکھیں آپ خلافت کو ٹوٹے ہوئے کتنے سال، سینچری ہو چکی نا، اور وہ بھی خلافت کو پیور نہیں تھی، چلو خلافت تو تھی نا، آج خلافت کو ٹوٹے ہوئے سینچری ہو چکی ہے، اور جس خلافت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی اس کو ٹوٹے ہوئے تو صدیاں ہو چکی ہیں۔ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کو ٹوٹے ہوئے تو صدیاں ہو چکی ہیں نا۔ آج بھی اسلام کے اندر چلو صدیوں بعد ایک ریوائول کی کمپین اٹھی ہے، اور سب کانٹیننٹ کے تو وہ اندر اٹھی ہے۔ ایک ہی مرد جلیل ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو انٹلیکچوئل، جو انہوں نے قرآن کے اندر جو قرآن کی دعوت ہے وہ جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو لوگوں کے اندر ایک انقلابی تحریک اور انقلابی سوچ ایک اپنے، یعنی کہ وہ جسے اقبال کہا گیا تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے شاخ ہاشمی کرنے کو پھر برگبر پیدا۔ اور ایک اور مقام پہ اقبال کہتا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو وہ جو ایک جو کہتے ہیں نا ایک ویو آف ریوائول امت مسلمہ کے اندر جنریٹ ہوئی ہے، اس کو کس طریقے سے اس طرح کے علماء
سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس عالم کا جو بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کا نام نہیں جانتا یا کوئی بھی تھے, ان کو تو بڑے ادب سے زیادہ ضیاء الحق صاحب بلا رہے تھے, تو وہ انہوں نے کہا جی جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, تو آپ کے جو بھی کہتا ہے کہ خلافت لائیں, اسلامی نظام لائیں, تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ بات جو ہے یعنی گول مول کر کے وہی مفتی طارق مسعود کی طرح اس ریوائول کو, اس خلافت کی کمپین کو, اس فنڈامنٹلسٹ سوچ کو جو کہ قرآن کی سوچ ہے, جو قرآن کی بیسک ڈیمانڈ ہے, جس کے بغیر قرآن کسی بھی قوم, چاہے وہ بنی اسماعیل ہے چاہے وہ بنی اسرائیل ہے, اس کی کسی بھی قسم کی اسٹرگل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس سوچ کو سپریس کرنے کی ایک شرمناک ترین کوشش کی اس عالم نے. اچھا, یہ تو جو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہونا تھا وہ ہو گیا. اب عام عوام کے اندر یہ سوچ رائز ہونی چاہیے نا کہ یار کیا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں, قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. کہ جو شریعہ ہے نا, شریعہ وہ ہے دو چیزیں, قرآن اور حدیث. جب سے ہم نے اس کرائٹیریا سے ہم ڈیویٹ ہو کر ہم نے علماء کو, ہم نے خود قرآن و حدیث کو کھول کے نہیں پڑھنا, اور علماء آپ کو خود کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں جی, ہم سے سیکھیں, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایک کسٹوڈین بن کے سامنے آ چکے ہیں. دیکھیں ایک چیز اچھی ہے کہ ایک بندہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو اس میں پروپوگیٹ کر رہا ہے, یہی تو چیز ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہ وہ کسٹوڈین بن گیا, وہ ٹھیکیدار بن گیا. دین سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, سورہ نجم میں اللہ نے 5 دفعہ کہہ دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اللہ کے تو اوپننگ چیلنج ہے, تو یہاں پہ آپ کس طرح روک سکتے ہیں. تو آج میں اس ویڈیو کو بنانے کا اصل مقصد کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, پوائنٹ آؤٹ, ہائی لائٹ دی مسٹیکس. کیونکہ راجہ ضیاء الحق صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے انسان ہے کہ جن سے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا کام لیا ہے پاسٹ ہسٹری میں. ٹرانسجینڈر رائٹس کے نام پہ جو ایک بہت بڑا گن تھا, اس کے اگینسٹ جو انہوں نے انٹلیکچوئل لیول پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے نا, یہ ان کی یہ دیکھیں, جب اللہ کسی بندے سے اپنے دین کا کام لیتا ہے نا, تو اس بندے کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یفقہہ فی الدین, اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو آپ اس دین کی سمجھ کو یوں ٹھکرا رہے ہو. تو آج میں آپ کے سامنے جو ایک پولائٹلی دعوت رکھنا چاہوں گا, اور وہ جو عالم نام نہاد عالم بیٹھے ہوئے تھے جن کے بارے میں وہ بہقی کی روایت کہتی ہے کہ وہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه مساجدهم عامره وهي حراب من الخدا وعلماؤهم شر الناس تحت ادیم السماء. یہ حدیث آپ سے علماء نہیں بیان کریں گے, کیونکہ وہ ان کے کچے چٹے کھول رہی ہیں نا یہ حدیث. یا تو اس حدیث کو ختم کر دیں, یا ہمیں ختم کر دیں, یا آپ خود سیدھے ہو جائیں. اب میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے, کہ کیا اسلام فنڈامنٹلزم کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیا اسلام کے اندر یہ کوئی کانسیپٹ ہے کہ خلافت ہونی چاہیے, اسلامی نظام کو ہر چیز کے اوپر پریورٹی ہے, اگر اسلامی نظام امپلیمنٹ نہیں ہے تو آپ کی کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. آتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں, قرآن مجید نازل ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. بلکہ چھوڑیں, میں اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں. جب اللہ جو کہتا ہے نا خلافت کا کانسیپٹ کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو, یہ فنڈامنٹلسٹ کہاں سے آگے خلافت کا کانسیپٹ لے کے. ابھی پیچھے دنوں میں لالا یوسف زئی نے ٹویٹ کیا کہ جو افغان طالبان نے حجاب کے کلچر کو امپلیمنٹ کیا, یہ تو پختون کلچر ہے, یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. یعنی خلافت کے اندر جو سوشل سسٹم ہوتا ہے یہ تو پختون کلچر ہے. اچھا, پختون کلچر ہے. اچھا, یہ میں یہی چیز ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ خلافت کا کانسیپٹ شاید یہ اپنی طرف سے لے آئے ہیں. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا, وین اللہ, یہ اوریجن آف لائف کا کانسیپٹ آپ قرآن سے سمجھے نا. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا, یہ نہیں کہا میں نے آدم کو پیدا کیا. کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے اب زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں خلافت کا کانسیپٹ کہاں سے اٹھا کے لے آئے, ان کو یہ آیت سنایا کریں بھائی, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں نے خلیفہ بنایا ہے جو میری آرڈر کو, میری سوورنٹی کو, جسے اقبال کہتا ہے سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. اس میری سوورنٹی کو, میرے لا کو, وہ جسے تنظیم اسلامی کے پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے نا رب کی دھرتی رب کا نظام, وہ رب کی دھرتی کے اوپر رب کے نظام کو امپلیمنٹ کرے, میرا خلیفہ بنایا ہے جو اپنے اوپر, پہلے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرے, پھر اس پوری ورلڈ کے اوپر, پورے گلوب کے اوپر اسے امپلیمنٹ کرے. خلافت کا کانسیپٹ جب شروع ہوا تھا جب انسان بنا تھا, بلکہ انی جاعلون فی الارض, میں زمین میں بنانے لگا ہوں, ابھی انسان بنا ہی نہیں تھا اور تب خلافت اللہ نے عطا کر دی تھی. تم کہتے ہو خلافت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اب آتے ہیں, قرآن نازل ہوا, حدیث نازل ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہ گے, کیونکہ یہ حدیث نازل ہے نا, کیونکہ وہ کہتا ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے وہی. اور اسی لیے جو صحابی کو کہا تھا کہ تو لکھا کر, کیونکہ میں جو اپنی طرف سے نہیں بولتا, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اور حدیث ہے, اور یہ پورا دین بنتا ہے, نظام بنتا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو یہ اللہ نے کیوں بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے خود اس کو 3 بار قرآن کے اندر کہا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اب اس آیت کے اوپر اگر آپ صرف اس آیت کے اوپر آپ غور کر لیں نا، اپنے آنکھوں سے پٹی اتار کے، اپنے سیکٹ کی پٹی اتار کے، یا اپنے جو علماء جن کو آپ سب کچھ مان بیٹھے ہیں، یعنی ان کو آپ مانیں لیکن قرآن و حدیث سے اوپر نہ مانیں، قرآن حدیث سے اوپر باپ کی بات بھی نہیں ماننی. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یہ الہدی جو ہے نا، الہدی، یہ الہدی کیوں دی؟ کمپلیٹ گائیڈنس. اس کے اندر پولیٹیکل گائیڈنس بھی ہے، فائنینشیل گائیڈنس بھی ہے، سوشل گائیڈنس بھی ہے، اور آپ کی انڈیویجول لائف کی گائیڈنس بھی ہے. الہدی کمپلیٹ گائیڈنس. ودین الحق، اور حق کانسٹیٹیوشن نظام کیوں دیا ہے؟ کیا صرف کتابوں کے اندر، کبٹس کے اندر، بک شیلفس کے اندر پڑھا رہے؟ کیوں دیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تاکہ جتنے کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ انٹرسپیس کیپٹلزم ہے، چاہے وہ کمیونزم ہے، چاہے وہ ملوکیت ہے، چاہے وہ امپیریلزم ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ فیمنزم ہے، یا چاہے وہ میسکولائن سوسائٹی ہے، ہر نظام کے اوپر اس نظام کو امپلیمنٹ کر دو، غالب کر دو. اس لیے بھیجا ہے، اس لیے رسولس کو بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ. اور اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد. اب اس پرپز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا، دین کو امپلیمنٹ کر دیا. ٹھیک ہے، دین امپلیمنٹ کر دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باؤنڈری تک دین کو امپلیمنٹ کیا تھا، صرف اس باؤنڈری تک امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھا بھیجا. کیوں؟ اب آپ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. میں جو دلائل دوں گا انشاءاللہ آپ کو قرآن سے دوں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. قرآن کی بات کرتے ہو، پیچھے چلے جاؤ. انجیل کی بات کرتے ہو، پیچھے چلے جاؤ. تورات کی بات کرتے ہو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، وا بھی تاکیدی، لام بھی تاکیدی، انفورس کر رہے ہیں، قد بھی تاکیدی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا، اور کتبنا بھی تاکیدی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم نے زبور میں ہی یہ کتب کر دیا تھا کہ میری پوری زمین کے وارث صالحین بندے ہوں گے. صالحین کی گورنمنٹ آئے گی، اور صالحین کس کے لا کو، کس کی سوورنٹی کو امپلیمنٹ کریں گے؟ اس کی. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اور آج راجہ ضیاء الحق صاحب جیسے بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون وان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. اور اس میں اللہ کہتا ہے جو میری عبادت کرنے والی قوم ہے نا، اس کے لیے بہت بڑی خبر ہے. کھڑے ہو جاؤ. اس یعنی امپلیمنٹ تو ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحیح مسلم والی حدیث ہے، اس کے اندر کیا الفاظ آتے ہیں آخر میں؟ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. اور پھر صحابی فرماتے ہیں ثم سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش ہو گئے. یعنی اس کے بعد اینڈ آف ورلڈ ہے. یعنی اینڈ آف ورلڈ سے پہلے پوری دنیا کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا. حدیث سے بھی پروو ہے، قرآن سے بھی. اچھا، قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. میری پوری زمین، اللہ کہتا ہے میری پوری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے. ڈیموکریٹس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، ورلڈ ورلڈ آرڈر والے نہیں ہوں گے، امریکہ نہیں ہوگا، یہ جو نیٹو اسٹیٹس نہیں ہوں گی. ان الارض یرثها عبادی الصالحون وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے جہان کے رحمت بن. پھر دوسری قرآن مجید دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہول ہیومینٹی کے لیے بھیجا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی ہول ہیومینٹی پہ دین امپلیمنٹ نہیں تھا کیا، ابھی تو وہ حجاز کے ایریے میں کیا تھا. ہول ہیومینٹی کے اوپر ہم نے کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلغوا انی ولو آیا، وہ جو حجۃ الوداع پہ، وہ ہمیں صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یا وہ مورالٹی کی نہیں دے کے گئے جس کے اوپر آپ ڈسکشنز کرتے ہو. وہ ہمیں پورا پولیٹیکو سوشل اکانومک سسٹم دے کے گئے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. امر کہتے ہیں حکم کو، امپلیمنٹ کو، آرڈر کرتے ہو معروف کو. صرف معروف کی باتیں نہیں کرتے، اسے امپلیمنٹ کرتے ہو. تو یہ قرآن مجید کا. اور اس کے بعد اسلامک ٹوٹلٹی کی جو سب سے بڑی کٹر آیت سورہ بقرہ. یعنی یا آپ ایک آیات قرآن مجید سے نکال دیں تو یا آپ مان جائیں. پھر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر اسلام کہتا ہے نا نماز پڑھو، اگر اسلام کہتا ہے نا روزہ رکھو، اگر اسلام کہتا ہے نا آپ کی مورالٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا پرسنل کریکٹر جو قرآن مجید جو انسٹرکشنز دیتا ہے، جو حدیث جو انسٹرکشنز دیتی ہیں اس طرح ہونے چاہیے. تو قرآن ہمیں فیملی لا بھی دیتا ہے. اسلام ہمیں سوشل کرائم پنشمنٹ لاز بھی دیتا ہے. اوپر آ جائیں، اسلام ہمیں پوری فائنینشیل لاز بھی دیتا ہے. اسلام ہمیں پورا پولیٹیکل لا بھی دیتا ہے. وہ کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پتہ ہے نا کہاں بھاگ کے جائیں گے آپ. اور پھر آئیں، قرآن مجید کہتا ہے سورہ صف کے اندر آ جائیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے انصار بن جاؤ.
اب اللہ کے انصار بننے کا کیا مطلب ہے؟ اب آگے اللہ نے بتایا کیا مطلب ہے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں جو میرا مددگار بنے، میرا انصاری بنے. کو کس چیز کے لیے مدد مانگ رہے تھے، کس چیز کے لیے نصر مانگ رہے تھے؟ فلما احس عیسی منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا. اور کفر کیسے محسوس کیا؟ اچھا، کفر کو محسوس کرنے کے لیے جو پرسنالٹی لیول کا کفر ہوتا ہے نا، اس کو تو دعوت سے ہردب کیا جاتا ہے. جب نظام کے اندر بغاوت کو محسوس کیا تو کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، اور اٹھے اور جہاد کیا، اس کو اس اسٹرگل کو ختم کیا. تو اللہ نے کہا تم بھی ایمان والو، تم بھی اللہ کے اس طرح سے مددگار بن جاؤ. یعنی اسی طرح ایک امیر کے ہاتھ پہ بیعت و سماعت کر کے تم اس نظام کو جو باطل نظام ہے اس کو اکھاڑو اور اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو، اللہ کی سوورنٹی کو امپلیمنٹ کرنے کی اسٹرگل کرو. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں زیادہ ضیاء الحق صاحب، آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، آپ کو قرآن کی اصل دعوت کی طرف آنا پڑے گا جو قرآن بلاتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ. آپ کسی مولوی سے، کسی اپنے فرقے کے عالم سے نہ پوچھیے گا اس آیت کا مطلب، آپ اپنے دل سے اس آیت کا مطلب پوچھیں. ڈوبے رہے اس آیت کے اوپر. کچھ سورہ مومن کے اندر قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی، بڑی ببرکت ہے. لیکن نازل کیوں کی ہے؟ ایک تو اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے نازل کیا نا، پر کیوں نازل کیا؟ لیدبروا آیات، پرائمری پرپس کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات کے اندر ڈوب جاؤ. یہ نہیں کہ مولوی کو لے جاؤ کتاب پھوڑ کے قرآن کہ جی مینوں آیت دا مسد، تم ڈوبو، کیونکہ تمہیں سمع اور بصر افیدہ کہ اللہ نے کہا نا قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. اے انسان، تو یہ سمع و بصر افیدہ کی قوت دی، تو بہت کم شکر ادا کرتا ہے. یعنی تو اس کو قرآن کے اوپر نہیں کھپاتا. ٹھیک ہے نا؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. یہ جو سمع و بصر افیدہ کی تمہیں قوت دی ہے، پوٹینشیل دی ہیں، اس کا تم سے سوال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر ہم نے زمین آسمان کو ایویں بنانا ہوتا نا بے مقصد، یا پھر آپ کا جو پرپز ہے، آپ نے فاؤنڈیشن آف اسلام کو یہ اصل اسلام سمجھ لیا ہے، کیونکہ وہ باقی جو اسلام ہے وہ کڑوا ہے. اور اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر کہتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اسلامک ٹوٹالٹی کو انکار کرنے والوں سنو، تم جس دین کو پکڑے ہوئے ہو نا، اس دین کو بنی اسرائیل والوں نے بھی پکڑا ہوا تھا. اتنا دین بھاگے کہاں سے تھے وہ؟ اور جو تم نماز کرتے ہو نا، نماز فرض ہے، بٹ عبداللہ بن ابی تو پہلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. پھر اچھا یہ کہنا جی دل اس کا نہیں تھا. بھائی دل، جو بندہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ احد سے وہ بھاگا تو تب وہ اس کا ایکسپوز ہوا نا. تو آپ بھی جو آج میدان احد جو آج لگا ہے نا، جو آج میدان بدر لگا ہے نا، اور جسے اقبال کہتا ہے دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی ہے مومن میں بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آپ اس میدان سے بھاگ رہے ہیں. جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ اسلامک ٹوٹالٹی کے کانسیپٹ کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ اس میدان سے بھاگ رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کہاں بھاگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر ہم نے زمین کو ایویں بنانا ہوتا نا، اس زمین آسمان کو بے مقصد بنانا ہوتا، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَدُنَّا، ہم اپنی طرف سے بنا لیتے. لیکن کیوں بنایا؟ بل، اب اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجیے گا، بل نقذف بالحق علی الباطل، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کو اٹھاتے ہیں اور باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، چاہے وہ حق 313 ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حق وہی کیوں نہ جو یوشع بن نون لے کے نکلے تھے طالوت، اور وہ طالوت لے کے نکلا تھا اور جالوت کو جا کے مار دیا تھا، یا وہ حق موسیٰ علیہ السلام والا جو لے کے نکلے تھے بنی اسرائیل کو اور غرق ہو گئے فرعون. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ حق وہ جو چند لوگ نیٹو، وہ جو حقانی نیٹ ورک کے اٹھے تھے اور انہوں نے جناب نیٹو کنٹریز کو خون کے آنسو رلا کے وہاں سے بھگا دیا، ذلت چھتر مار کے بھگایا. کوئی اللہ کے بل نقذف بالحق، ہم حق کو اٹھاتے ہیں، بل نقذف بالحق کی علی الباطل، باطل کے اوپر اس کو دے مارتے ہیں. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. تو بس